مفتی صاحب آپ سے پہلا سوال تو میں یہ کہوں گا بلکہ پوچھوں گا آپ سے، سب جاننا چاہیں گے کہ ان بچوں کو تیار کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا ہے؟ ماشاءاللہ اتنے پیارے بچے جو یہاں پر موجود ہیں، اور ایک طرف تو انہوں نے قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی اور ہر زاویے سے پھر قرآن پر محنت کی، اور اتنی محنت کی کہ اب مجھے بتایا آپ نے کہ 18,000 متشابہات جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ بتائیے سب کیسے خیال آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ڈاکٹر صاحب، ان کے جو استاذ محترم ہیں ان کا نام ہے قاری عبدالستار صاحب جی، وہ اسی مدرسے کے گرلز سیکشن کے اندر جو مدرسۃ البنات ہے، طالبات چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہیں ان سے امتحان لینے کے لیے ایک مرتبہ مقرر ہوئے، تو ایک بچی نے سورہ مزمل سنا دی آیت نمبر کے حساب سے، اور اس بچی نے ساتھ میں یہ کہا کہ مجھے سورہ مزمل جیسے آگے میں پڑھ سکتی ہوں تو میں پچھلی آیات بھی اسی ترتیب اور روانی سے بتا سکتی ہوں۔ چنانچہ قاری صاحب ایک سورت کو سن کر کے حیران ہوئے، انہوں نے آ کر کے ان کی کلاس کے اندر اعلان کیا کہ کوئی بچہ ایسا ہے جو سورہ رحمان کو اس طرح سے یاد کرے؟ چنانچہ ان بچوں نے کہا کہ ہم یاد کر لیں گے۔ ان بچوں نے سب سے پہلے سورہ رحمان کو یاد کیا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک بچے نے از خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں جو آخری سپارہ ہے 30واں، میں اس سپارے کو اس طریقے سے یاد کروں گا کہ کسی بھی سورت کی آپ آیت نمبر پوچھیں، آگے پوچھیں، پیچھے پوچھیں، صفحہ نمبر کا پوچھیں، آخری سپارے کے الف با تا سا حروف تہجی کی تعداد اور کوانٹٹی کیا ہے، میں وہ سب کچھ بتا دوں گا۔ ایک بچے نے یہ تیار کر لیا۔ اب اس کے بعد بچوں میں ایک ایسا آپس میں تقابل پیدا ہوا، کمپٹیشن پیدا ہوئی کہ الحمدللہ اس جامعہ دارالعلوم الصفہ میں اس جیسے قرآنی کمپیوٹر طلبہ کی تعداد 9 ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور 9 بچے اس طرح سے تیار ہو گئے ہیں۔ تو وہ جو بچی جس کو دیکھ کر کے انہوں نے شروع کیا تھا وہ تو صرف سورہ رحمان اور سورہ مزمل تک محدود رہی، لیکن اب ان بچوں کا ریکارڈ یہ ہے، آپ کے سامنے یہ موجود ہیں، یہ پورے قرآن پر الحمدللہ اس طریقے سے عبور رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر ان کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ آیات نمبر کے حساب سے یہ قرآن کریم بتا سکتے ہیں۔ دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ جیسے یہ آگے آیات بتا سکتے ہیں اسی طریقے سے پیچھے بھی بتا سکتے ہیں۔ عام طور پہ ڈاکٹر صاحب بطور لطیفے کی عرض کر دوں کہ حافظ قرآن کے لیے پچھلی آیت بتانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حجاج بن یوسف ظالم الامت تھا، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حافظوں کو بلا کر کے پوچھا کرتا تھا کہ فلاں آیت سے پیچھے والی آیت بتاؤ، جو نہ بتاتا اس کو وہ قتل کرا دیا کرتا تھا۔ یعنی یہ عام طور پہ ایک مشکل سوال پوچھا گیا ہے۔ ایک عام لوگوں اور خاص طور پر ہماری یہ گفتگو جو حفاظ سن رہے ہیں انہیں ان بچوں کی اس قدر کا صحیح طور پر علم ہوگا کہ اس ترتیب کے ساتھ جیسے آپ پوچھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 77 اب بتاؤ۔ ذرا آپ پوچھئے، تھوڑے سے سوال جواب کریں۔ جی مثلا اب میں ان سے پوچھتا ہوں حافظ اسد اللہ سے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ منزل نمبر ایک میں 105 پارے 669 آیات 85 رکوع 96 صفحے اور 4 صورتیں ہیں۔ اس منزل میں 3 صورتیں مدنی اور 1 صورت مکی ہے، اور اس منزل میں 12,671 کلمات 56,172 حروف ہے۔ پارہ نمبر 2 میں 111 آیات 16 رکوع 18 صفحے اور 1 صورت ہے، یہ صورت مدنی ہے۔ سورۃ البقرۃ مدنیہ، سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 286 آیات 40 رکوع 6,121 کلمات 25,500 حروف ہے۔ پارے کا رکوع نمبر 6، آیت نمبر 177، صفحہ نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ یہ 177 نمبر آیت بتائیے، 176 بتائیے۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق۔ اس سے پیچھے والی 174۔ 174۔ ان الذين يكتمون ما انزل 175 بتائیے۔ اولئك الذين اشتروا 174۔ ان الذين يكتمون 173۔ انما حرم عليكم 172۔ يا ايها الذين
171 ومثل الذين كفروا 170 وإذا قيل لهم اتبعوا ما 169 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا. یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ